اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بیرسٹر مختار احمد ہے اور آج کا لیکچر، کیونکہ ہم نے پیچھے والی سیریز روکی ہوئی تھی جو پینڈیمک آیا، کووڈ-19 آیا، اس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی۔ کافی دوست جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا اس بارے میں ایکشنس تھے کہ مزید جو سروس لا کے ہیں اوپر لیکچر وہ ہمیں دیے جائیں، تو اس لیے جو ہے نا آج ماہ رمضان کی میں 16 ہے ماہ رمضان کی، تو آج ہم نے ماہ رمضان میں یہ مناسب سمجھا کہ ہم جو ہے یہ سٹارٹ کر دیں لیکچرز کو۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ آرٹیکل 199، جیسے ریٹ پٹیشن کہتے ہیں کہ ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کرنی ہے کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ، تو جو سروس کے کیسز میں ہوتا ہے کہ ریٹ پٹیشن کہاں تک مینٹینیبل ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آج ہم جو ہے نا وہ اس کی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو ریٹ پٹیشن ہے وہ ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک فنکشنری اپنے فنکشنز میں وہ یا تو وہ پراپر طریقے سے آپ کو جو ہے جو اس کے فنکشنز ہیں اس میں وہ پراپر اپنا کام نہیں کر رہی، یا اسے کوئی کام کرنا چاہیے تو وہ اس کا جو کام کرنا چاہیے اسے وہ نہیں کر رہی، یا نہیں کرنا چاہیے اسے وہ کر رہی ہے، تو ان چیزوں کو بیسک جو ہے نا اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ یا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے آپ کی انفرنج ہو رہے ہیں تو آپ اس میں ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم صرف سروس کے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ سروس کے جو موسٹلی میٹرز ہیں جن میں ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ فیڈریشن کی ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 212 کی بار آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 212 کی بار 212 آرٹیکل جو ہے اس کی بار ہے۔ تو اس کی بار کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں تو آرٹیکل 212 یہ ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈمنسٹریٹو کورٹس بنائے گئے ہیں جو سول سرونٹ ہے، جو پبلک سرونٹ ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے۔ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا سروس، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے سروس ٹریبیونل بنا دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی اتھارٹی کمپیٹنٹ اتھارٹی آرڈر پاس کرتی ہے، اس کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی کا جو آرڈر ہے وہ اپلیٹ اتھارٹی میں چیلنج ہوتا ہے، اور اپلیٹ اتھارٹی کا جو ہے نا بیسک اگر وہاں پہ ان بٹوین کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ان میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریٹ جورسڈکشن میں ہم نے کیسے آنا ہے۔ تو وہ 212 کی بار جو ہوتی ہے وہ ٹریبیونل کے اختیارات ہوتے ہیں، ریٹ جورسڈکشن میں بندہ نہیں آ سکتا۔ اگر ایک آرڈر نیچے سے چلا کہ ایک اتھرائز آفیسر ہے یا اتھارٹی ہے، اس نے آرڈر پاس کیا، آپ کو کمپلیٹ انہوں نے شوکاز اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دیا، چارج شیٹ دی، اس کے بعد پرسنل ہیئرنگ دی، کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا، آپ کو پروسیڈ کرنے کا فل موقع دیا، اس کے بعد آرڈر پاس کر دیا، چاہے وہ ڈسمسل کا ہے، چاہے وہ ٹرمینیشن کا ہے، ریموول کا ہے، چاہے کوئی بھی جو ہے نا میجر اور مائنر پنشمنٹ انہوں نے دے دی ہے، تو اس آرڈر کے اگینسٹ آپ نے جو اپیلنٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کے بعد آپ نے سروس ٹریبیونل میں جانا ہے۔ 212 یہی کہتا ہے کہ جو سروس ٹریبیونل بن جائیں گے اس میں جو کر رہے ہوں گے ان میں ان کی جو پاورز ہیں وہی استعمال کریں گے، انہیں ہائی کورٹ یا کوئی اور دوسری کورٹ استعمال یا سول کورٹ استعمال نہیں کرے گی۔ تو اس میں سے کچھ ایسے میٹرز ہیں سول سروس کے بارے میں، کچھ ایسے میٹرز ہیں جن میں آپ لمیٹڈ اسکوپ ہے کہ آپ ریٹ جورسڈکشن میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں اور کیسے ہم آ سکتے ہیں؟ آرٹیکل 212 جس کے اوپر بار نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم جو ہے نا ریٹ آج ڈسکس کریں گے ریٹ جورسڈکشن کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ایک تو ہوتا ہے پبلک سول سرونٹ۔ سول سرونٹ کے اندر ڈیفینیشن سے ایک بندے کو نکال دیا گیا ہے کہ جو بندہ ایڈ ہاک پہ ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، تو وہ سول سرونٹ نہیں ہے۔ وہ اگر سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا تو ڈیفینیٹلی اگر اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کی، تو اسے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی انفرنجمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو انووک کر سکتا ہے۔ جیسے کنٹریکٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، اکثر اگر ان کو کوئی ایسا ایشو بنتا ہے جو گورنمنٹ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہ ریٹ جورسڈکشن کے اندر آ کے جو ہے نا فل فلج ان کا کورٹ ہی یہی ہوگا، کیونکہ اسٹیچوٹری رولز تو ان کے ہوتے ہیں۔ جن کے اسٹیچوٹری رولز نہیں ہوتے تو وہ تو ہائی کورٹ میں مینٹینیبل نہیں ہے۔ جن کے اسٹیچوٹری رولز ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا لا بنا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کے لیے پورا جو ہے نا وہ سروس اسٹرکچر بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو امپلائمنٹ یعنی کہ
جو اپنا ٹیچرز ہیں یا مختلف ادارے ہیں جن کے بنے ہوتے ہیں رولز، جن کے رولز بنے ہوتے ہیں اور ان میں ایڈ ہاک کے اوپر کسی کو بھرتی کر لیا جاتا ہے تو اسٹیچوٹری رولز اس کا مطلب یہ کہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ مینٹینیبل ہوگی ریٹ ان کی حد تک جو ٹیمپریری یا ایڈ ہاک کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کی حد تک، تو وہ سیدھا جو ہے نا ریٹ جورسڈکشن کے آرٹیکل 199 کی جو ہے نا وہ جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ایسی اور چیزیں ہیں جیسے اب جو ہے بندہ پینشن پہ چلا جاتا ہے، جب پینشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی جب اسے پینشن مل جاتی ہے تو پھر وہ پبلک سرونٹ سول سرونٹ نہیں رہتا، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، اگر اسے کوئی میٹر ہوتا ہے تو وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر انووک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سیریس قسم کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو تو فنڈامنٹل رائٹ میں، جیسے ابھی ڈسپلنری پروسیڈنگ آپ کے اگینسٹ سٹارٹ ہوئی، شو کاز نوٹس سرو ہوا، شو کاز نوٹس جو ہے نا وہ بڑی وہ قسم کے ایلیگیشن لگے ہیں، یا پھر آپ کے اگینسٹ جو ہے اس میں کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو ان چیزوں کو کیونکہ شارٹ ٹرم یہ چیزیں ہوتی ہیں اور فائنل آرڈر کے اگینسٹ آپ نے پی ایس ٹی میں جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لیتے ہیں کہ بھائی انہیں کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جائے، تو کراس ایگزامینیشن کا موقع اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف میٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جو پبلک فنکشنری کا فنکشن بڑا سلو ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، کوئی آپ کی ریپرزنٹیشن پینڈنگ پڑی ہے اسے ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کو ڈیسائیڈ کے لیے آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کے اندر ریٹ جورسڈکشن کرتے ہیں کہ جناب یہ اسپیڈی ڈسپوزل اس کی نہیں کریں، کوئی ایسی ڈائریکشن دی جائے تاکہ جو ہے نا یہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم ود ان 30 days 60 days جو ہے نا آرڈر پاس کر دیں، تو اس طریقے سے بھی آیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے فٹنس کا میٹر آتا ہے، فٹنس کا میٹر کیونکہ وہ جو سیکشن 4 ہے سروس ٹریبیونل کا، اس کے اندر ہی انہوں نے بارڈ کر دیا ہے کہ فٹنس جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے، جہاں پہ اپیل لائی نہیں کرتی، یہاں پہ سیکنڈ الٹرنیٹ ریمیڈی لائی نہیں کرتی، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ریٹ جورسڈکشن کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایلیجیبلٹی کا جیسے کرائٹیریا ہے کہ ایلیجیبلٹی کے اندر کافی سارے، اس میں 2 بندوں کی ایلیجیبلٹی ہے، ایک بندے کو ایلیجیبل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا، تو اس میٹر میں بھی مختلف ویوز ہیں ہائی کورٹ کے۔ کچھ ایسے آنریبل ججز ہیں جو ایلیجیبلٹی کو لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن میں نہیں آتا، یا اس حد تک کوئی اسپیسیفک جو اس کا سٹانس ہے اس میں 2 بندوں کی ایلیجیبلٹی کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ نہیں آتا، تو اس کے اوپر عموماً جو ہے نا وہ ڈائریکشن جاری فرما دیتے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈائریکشن صرف اور صرف سمپلی یہ ہوتی ہے کہ اتھارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ کیا جائے، نہ کہ اتھارٹی کو جو ہے نا فٹنس عموماً نارملی جو ہے نا ڈائریکشن ہی دیتے ہیں۔ ویسے اگر کورٹ یہ دیکھے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹ کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں فائنل آرڈر بھی وہ پاس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپائنٹمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپائنٹمنٹ کی اگر ہوگی، 2 بندے جو ہے نا وہ ایکولی کھڑے تھے، اس میں سے جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اسے چھوڑ دیا، دوسرے بندے کی اپائنٹمنٹ کر دی، تو یہ میٹرز بھی جو ہے اپائنٹمنٹ کے میٹرز بھی اسی کے اندر جو ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ جو نئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ریٹ جورسڈکشن آپ انووک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آتی ہے ڈسکریمنیشن، تو آلریڈی ڈسکس ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن، گورنمنٹ نے کوئی ایسا ڈسکریمنیٹری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں پبلک سرونٹس جو ہیں وہ کسی پرابلم کا شکار ہو گیا ہے، ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے، یا مخصوص قسم کے کیڈرز کو جو پروموٹ کر دی ہے، مخصوص بندوں کو روک دیا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نوٹیفیکیشن کو جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، تو جہاں بھی ہے وہ ریٹ جورسڈکشن کے اندر وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، اسے آپ ڈائریکٹلی جو ہے ریٹ جورسڈکشن میں آ سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ڈسپلنری پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگ میں کوئی بھی ایسا درمیان میں کوئی فلاح آ جاتا ہے یا کوئی ایسی اسٹیچوٹری رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اتھارٹی کر رہی ہوتی ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ اکارڈنگ ٹو یہ آرڈر لینے کے لیے آ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب ہمیں اکارڈنگ ٹو لا ٹریٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ جو ہے میل ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اور کوئی بھی جو آرڈر ہے وہ پراپر طریقے سے قانون کے حساب سے جو ہے اسے ڈیل کیا جائے، ود آؤٹ آف لا جو ہے نا وہ ڈیل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ عموماً ڈائریکشنز جو ہے نا یہ ڈائریکشنز ہی ہوتی ہیں کہ ڈائریکشنز آپ نے لے لینی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائریکشن اگر مل جاتی ہے تو اس سے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر کے میٹر بھی ویسے تو یہ سیدھے ٹرم اینڈ کنڈیشن کی طرف آتے ہیں، بٹ جہاں پہ ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ کی فنڈامنٹل رائٹ ڈیفینیٹلی انفرنج ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کی جو ریٹ جورسڈکشن ہے وہ انووک کر سکتے ہیں۔ اس میں جو 212 کی بار ہے وہ نہیں آتی۔ اب اگر آپ اسٹریٹلی کہیں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے
اگر کوئی آرڈر پاس کیا اس کو اتھارٹی نے آرڈر پاس کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہ آپ ڈائریکٹلی میٹر ٹرم اینڈ کنڈیشن کا ہے، ڈسپلن میٹر کا ہے، ڈسپلن میٹر جتنا بھی ہوگا وہ یا پی ایس ٹی میں جائے گا یا ایف ایس ٹی میں جائے گا، یا مختلف جتنے بھی پروونسز ہیں ان کے ٹربیونلز ہیں، جیسے سندھ سروس ٹربیونل ہے یا کے پی کے میں جو ٹربیونلز ہیں وہ پروونشل ٹربیونل جتنے بھی ہیں ان میں جائے گا، اس میں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو نان اسٹیچوٹری باڈیز ہوتی ہیں جن کے اسٹیچوٹری رولز نہیں ہوتے تو وہ ریٹ جورسڈکشن میں بھی نہیں آ سکتے، انہیں کورٹ ڈیل کون کرتا ہے؟ انہیں لیبر کورٹ ڈیل کرتا ہے۔ تو وہ لیبر کورٹ کی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ہے، جس میں جو اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ لیبر کورٹ کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا درمیان میں کوئی ایسا ٹائم بن گیا تو پھر دیکھیں گے کہ کون سی ایسی باڈی ہیں، کون سی ایسی جو ہے نا وہ لوکل اتھارٹیز ہیں جو اس میں نہیں آتی، سروس ٹریبیونل میں جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سول کورٹ میں جانا ہوتا ہے، اور جو ورک مین کی ڈیفینیشن میں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو ان کے اوپر جو ہے نا بیسک ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو ان کے اوپر نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک تو ہمارا صرف 199 کی ریٹ جورسڈکشن ہے۔ تو ریٹ جورسڈکشن کے لیے ابھی ایک اور چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ نے ریٹ جورسڈکشن میں آنا ہے تو ڈائریکٹلی ایسے نہیں آ جانا، کم از کم آپ کی نیچے ریپرزنٹیشن پینڈنگ ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے ریٹ جورسڈکشن میں آنا ہے۔ ادروائز آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اتھارٹی نے آپ نے 6 دفعہ یا 10 دفعہ آپ اتھارٹی کے پاس گئے ہیں، آپ کی پروموشن کا حق بنتا ہے، آپ کو وہ نہیں مل رہا، تو وہ اپنا آپ کی باتوں کو سن کے ڈیسائیڈ نہیں کریں۔ اپریہینشنس کے اوپر جو ہے ریٹ پٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے آپ نے کوئی درخواست دی ہے، یہ درخواستیں دی ہیں جنہیں وہ ڈسپوز آف نہیں کر کے وہ ساتھ لگانا ہے، اسے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب یہ میری اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، یہ کلریبل ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا اتھارٹی ایسے کر رہی ہے کہ مجھے لمبو میں ڈالا ہوا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا ہے جہاں سے آپ ٹرانسفر کا ٹائم اوپر ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے میٹرز جو ہیں آپ نے اس میں تب ہی آنا ہے جب آپ نے نیچے کوئی اپلیکیشن دی ہوگی۔ اگر نیچے اپلیکیشن نہیں ہوگی تو اپریہینشن کے اوپر یا پرزمپشن کے اوپر آپ کو جو ہے نا کوئی ایسا آرڈر نہیں ملے گا۔ تو آج کا یہ ریٹ جورسڈکشن اور 212 کا جو ہے نا بیسک مین چھوٹا سا بریف سمجھانا تھا، یہ کوئی اتنی کمپریہنسو ڈیٹیل میں نہیں سمجھتا۔ لیٹر آن اگر موقع ملا تو پھر ہم ان کی طرف بھی جائیں گے، یا مختلف میٹرز جب کوئی ایسا ٹاپک لیں گے مختلف وجہ سے ہم نے انشاءاللہ اگلے ٹائم میں ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن، چارج شیٹ لینا ہے، شوکا نوٹسز وغیرہ لینے ہیں، اس کے علاوہ مختلف چیزیں لیں گے، تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گا ریٹ جورسڈکشن کا پھر ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ آ رہا ہے۔